اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک ایسے رسول آ جائیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ فرمایا جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انہم کانوا کافرین۔ آخر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ دنیا میں اللہ کی کتاب کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے معبود جن کو تم اللہ کی بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ فرمایا اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ، اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو پہلے سے موجود گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جاؤ گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں تھے۔ وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تم کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجہ میں عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔
یقین جانو جو لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلہ میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے نکے سے اونٹ کا گزرنا مشکل ہے۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسے ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ پاک جنت اور دوزخ دے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں۔ بڑی بڑی تشریحات ان آیات دے اندر ہے، چونکہ ٹائم مختصر ہوندا ہے، اس وجہ کر کے میں بھی کوشش کرساں خلاصے دے طور تے تواڈے سامنے پیش کراں۔ ایک حدیث پاک وچ آندا ہے، صرف ایک حدیث نہیں ہے بلکہ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ اور امام احمد نے اس حدیث نو تفصیل نال ذکر کیتا ہے، یعنی 4 حدیثاں دی کتب دے اندر یہ حوالے موجود ہیں اور معتبر کتاب ہیں۔ مسلمانہ دے ہاں 6 معتبر کتاب ہیں، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف اور مسلم شریف، یہ معتبر کتاب ہیں اور ان کتاباں دا کوئی انکار نہیں کردا۔ اور بخاری شریف، قرآن پاک تو بعد ان کتاباں دا مقام ہے۔ محترم ساتھیو، حدیث پاک دے اندر آندا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انصاری صحابی کے جنازہ میں تشریف لے گئے۔ ابھی قبر کی تیاری میں کچھ دیر تھی تو ایک جگہ بیٹھ گئے اور صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد خاموش بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ مومن بندے کے لیے جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے آ جاتے ہیں، جن کے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبوئیں ہوتی ہیں، اور وہ مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، رب کی مغفرت اور خوشنودی کے لیے نکلو۔ اس وقت اس کی روح اس طرح بدن سے بآسانی نکل جاتی ہے جیسے کہ کسی مشکیزے کا منہ کھول دیا ہو اور پانی آسانی سے بہہ آ جائے۔ اس کی روح کو فرشتہ موت اپنے ہاتھ میں لے کر ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی جو فرشتے پہلے آئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت اسرائیل اس موت کو لے کر ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں جہاں ان کو کوئی فرشتوں کا گروہ ملتا ہے، یعنی راستے میں فرشتوں کے جو گروہ ملتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے؟ یہ حضرات اس کا وہ نام لقب لیتے ہیں جو عزت و احترام کے لیے اس کے واسطے دنیا میں استعمال کیا جاتا تھا، اور کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہاں تک کہ یہ فرشتے روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، یہاں سے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو اور اس کو واپس کر دو۔ یہ روح پھر لوٹ کر قبر میں آ جاتی ہے اور قبر میں حساب لینے والے فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے ہیں
اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ تعالی ہے اور دین اسلام ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ بزرگ جو تمہارے لیے بھیجے گئے تھے کون ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ایک آسمانی ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو۔ اس دروازہ سے اس کو جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آنے لگتی ہیں، اور اس کا نیک عمل ایک حسین خوبصورت عورت کی شکل میں اس کے پاس اس کو مانوس کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل کافر منکر کا جب وقت موت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ رنگ کے ہیبت ناک صورت فرشتے خراب قسم کا ٹاٹ لے کر، یعنی بدبودار ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور بالمقابل بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ موت اس کی روح اس طرح نکالتا ہے جیسے کوئی خاردار شاخ گیلی اون میں لپٹی ہوئی ہو، اس میں کھینچی جائے، یہ روح نکلتی ہے۔ اس کی بدبو جانور کی بدبو سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں اور راہ میں جو دوسرے فرشتے ملتے ہیں پوچھتے ہیں یہ کس خبیث کی روح ہے؟ یہ حضرات اس وقت اس کا وہ برے سے برا نام لقب ذکر کرتے ہیں جن کے ساتھ وہ دنیا میں پکارا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہیں، یہاں تک کہ سب سے پہلے آسمان پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، بلکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا اعمال نامہ سجین میں رکھو، جہاں نافرمان بندوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اور اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ بدن میں دوبارہ آتی ہے، فرشتے اس کو بٹھا کر اس سے بھی وہی سوالات کرتے ہیں جو مومن بندے سے کیے جاتے تھے۔ یہ سب کا جواب دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ہاں ہاں لا ادری، یعنی میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کے لیے جہنم کا فرش، جہنم کا لباس دے دیا جاتا ہے، جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اس کو جہنم کی آگ اور گرمی پہنچتی رہتی ہے۔ اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو سجین والی موت سے محفوظ فرمائے۔ اور آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا جس طرح سوئی دا نکا ہوندا ہے، اس نکے دے وچ اٹھ دا گزارنا مشکل ہے، فرمایا اسی طرح برے اعمال والے انسان ان دا جنت جامنا بھی مشکل ہے۔ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین۔ محترم ساتھیو، ایک اور حدیث پاک دے وچ بھی میں پڑھیا ہے، فرمایا جس ویلے جنتی آدمی دی روح کڈ لئی جاندی ہے، فرشتے آسماناں تے لے جاندے ہیں، پھر فرمایا جاندا ہے کہ اس دی روح نو دوبارہ اون دے جسم وچ منتقل کر دیو، اور اس دے سوال جواب ہوندے ہیں۔ جس ویلے سوال جواب ہوندے ہیں، فرمایا کہ حکم ہوندا ہے کہ جنت دے طرفوں ایک کھڑکی کھول دیو جن دی ہواواں دے اثرات انہوں قبر وچ ملدے ہیں، اور ان دے اعمال نامے دی صورت ایک خوبصورت حور آ جاندی ہے، ان دے گلے دے وچ ہار ہوندا ہے، اس خوبصورت حور دی طرف اے مردہ اے جیڑا قبر دے اندر پیا ہے مسلمان آدمی اگے لپکن دی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ حور آکھ دیے
ٹھہر جا ہجے تیرا ٹائم نہیں آیا۔ ان دے گلے دے وچ ہار ہوندا ہے، بڑا قیمتی ہار ہوندا ہے، اس ہار تے اچانک ہار ٹوٹ جاندا ہے، موتی موتی تھلے گر جاندے نے۔ فرمایا کہ اس موتیاں نو چنن دے وچ مصروف ہو جاندے نے۔ بس اتنا ہی انہاں دے واسطے وقت ہونا ہے، اتنے تک قیامت دا دن آ جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ساتھیو، بات اس طرح ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کا کیا مطلب ہے؟ جو نہ دیکھا جائے، اور اللہ پاک فرما دے جو نہ دیکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیں اساں تا فرشتے بھی نہیں ویکھے، اللہ دے نبی نے سانو دسن الذین یؤمنون بالغیب، اسی غیب تے ایمان لے آئے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات۔ فرمایا جیڑے اللہ دے راہ تے قتل ہو جاویں انہاں نو مردہ نہ آکھو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں بلکہ او زندہ ہیں مگر توانو شعور کوئی نہیں۔ اس تو کیا مراد ہے؟ بعض علماء لکھ دیں کہ انہاں دی روحاں جنت زندہ ہوندی ہیں، لیکن بعض علماء لکھ دیں اے دسو ایک قتل کون ہو رہا ہے؟ روح قتل ہو رہی ہے یا جسم قتل ہو رہا ہے؟ ظاہری بات ہے، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، فرمایا نہ آکھو انہاں نو لِمَنْ يُقْتَلُ جیڑے قتل ہو جاویں۔ معلوم ہے ہوندہ ہے تلوار گولی چھری جسم تے لگ دیئے، روح تے نہیں لگ دی، روح نہیں قتل ہوندہ جسم قتل ہوندہ ہے۔ اور اللہ پاک اسے جسم دی بات فرما رہے ہیں کہ اس جسم نو مردہ نہ آکھو۔ فی سبیل اللہ اموات، جیڑا اللہ دے راہ تے موت آ جاوے جس نو، فرمایا انہوں مردہ نہ آکھو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، فرمایا توانو شعور کوئی نہیں۔ ظاہری بات ہے ایک عام مردہ اور ایک اللہ دے راہ تے شہید ہون والا مردہ، دونوں مردہ حالت وچ نظر آ رہے ہیں، یکساں ہیں، لیکن قرآن پاک نے خود ارشاد فرما دیتا کہ یہ زندہ ہے۔ پھر اگے سوال آ جاندہ ہے یہ زندہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی اینو ساد مرنے ہیں، ساد نہیں سندا، اسی اینو پانی پیوینے ہیں، پانی نہیں پیندا، اگر یہ بیمار آئی اسی اینو ٹائم تے دوائی دین دے آسے، دوائیاں موجود ہیں لیندہ نہیں، یہ کیویں زندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک فرمائیں دیں زیادہ رپھڑ پاون دی لوڑ کوئی نہیں، میں جو آکھ دیتا ہے زندہ ہے، یا اللہ سانو محسوس نہیں ہو رہا، فرمایا ولیکن لا تشعرون، تو انو شعور کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا ایک جہان ہوندہ ہے عالم ارواح، ایک جہان ہوندہ ہے عالم دنیا، ایک جہان ہوندہ ہے عالم برزخ۔ عالم ارواح پیدائش تو پہلے جتھے روحاں جمع ہوندی ہیں انہوں عالم ارواح آکھیا جاندہ ہے، اور پھر عالم دنیا، اے دنیا دے اندر اسی آ گئے ہیں، اور پھر عالم برزخ، برزخ دا ویسے ہی معنی پردہ ہے۔ پیارے بھائیو، معلوم ہویا جس طرح اللہ پاک نے سورۃ الرحمن دے اندر ارشاد فرمایا مارج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اتھے بھی اللہ پاک نے برزخ دا ذکر فرمایا۔ یہ کیا فرمایا؟ بس آخری گل عرض کر رہے ہیں، ایک دریا ہے، وہ دریا اس طرح دا ہے ویکھنے تو دریا چل رہا ہے، لیکن
ایک جگہ تو پانی بھریا جاوے تو پانی گرم ہے، اور نالے ہی ایک اور جگہ تو پانی بھریا جاوے پانی ٹھنڈا ہے۔ ایک جگہ تو پانی بھریا جاوے پانی دا ذائقہ کھارا ہے، نالے ایک جگہ تو پانی بھریا جاوے پانی دا ذائقہ میٹھا ہے۔ اللہ پاک اس دا ذکر قرآن پاک دے وچ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فرمایا دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، اور آگے کیا فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جن سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ بات کرن دا مقصد یہ ہے ایک پیٹ دے اندر دریا چل رہا ہے، لیکن ایک دا ذائقہ ہور دوسرے دا ہور، اور ایک گرم دوسرا ٹھنڈا، آپس وچ مل کے جا رہے ہیں، سانو نظر نہیں آ رہا، اور سائنسداناں نے بڑی کوشش کیتی ہے کہ وہ کیڑا پردہ ہے جیڑا پردہ نظر نہیں آ رہا۔ مینوں انج معلوم ہوندا ہے اللہ پاک فرمائندے او پردہ بھی او ہے جس نے اے پردہ پایا ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا، جس نے پردہ پایا ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن تواڈی عقل تسلیم کر دیے کہ پردہ ہے۔ پیاریوں این اسی طرح برزخ دا معنی پردہ ہے، جس طرح دو دریا مکس ہو جاندے نظراں دے وچ، لیکن درمیان پردہ ہے، پہچان نہیں ہو رہی کہ انہاں وچ وہ کیڑا پردہ ہے۔ اسی طرح پیاریوں جڑے اللہ دے راہ تے قتل ہو جاندے ہیں، فرمایا وہ زندہ ہیں، لیکن ساڈے اور انہاں دے درمیان ایک پردہ ہے جنوں برزخ آکھیا جا رہا ہے، جن دی وجہ کر کے سانو پتہ نہیں چل رہا۔ کیویں نہیں پتہ چل رہا؟ جویں اس پانی دا نہیں پتہ چل رہا۔ اللہ نے اتھے بھی برزخ دا ذکر کیتا ہے، اللہ نے اتھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے بھی حدیث پاک برزخ دا ذکر کیتا ہے۔ وہ عالم برزخ ہے، اور اے بھی برزخ ہے۔ برزخ دا معنی پردہ ہے، وہ پردہ پاون والا کون ہے جیڑا خود نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تانوں تو مینوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔